نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج 3 شعبان المعظم ہے اور 2 شعبان المعظم یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فقہی مذہب کے بانی اور امام بھی ہیں، تو 2 شعبان المعظم آپ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے آپ کا، یعنی یوم ایصال ثواب ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر اتنے بڑے امام علم کہ جن کی مثال پھر کائنات نے دوبارہ نہیں دیکھی، قرآن حدیث کے جتنا نالج وہ رکھتے تھے، علم رکھتے تھے، اور پھر قرآن مجید سے مسائل کو اخذ کر کے امت کے لیے جو خدمت انہوں نے سر انجام دی، باقی پھر جب ائمہ آئے تو وہ پھر انہی کے شاگرد اور انہی کے متبعین میں سے ہی آئے، یعنی کہ جس نے پھر علم کو سمجھا، سیکھا، پڑھا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی ضرور لی۔ تو چونکہ کل آپ کا عرس پاک کا دن تھا تو اس کی مناسبت سے میں نے یہ ذہن رکھا کہ آج کی مجلس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی ذات پر اور آپ کی تعلیمات پر اور آپ کے فقہی رجحانات پر اور آپ کی خدمات دینی کے اوپر گفتگو کی جائے۔ عمومی طور پہ ہماری مجالس میں ایسے موضوعات ذکر نہیں ہوتے، اس لیے ہماری عوام اس طرح کے موضوعات اور ایسی شخصیات سے بہت کم آشنا ہوتے ہیں، تو میری یہاں پر یہ گزارش بھی ہے کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر جہاں ہم بہت سارے اہم اور مقدس ذکر کرتے ہیں، وہاں پر ائمہ فقہ کی اور ائمہ دین کی خدمات اور ان کے ایام آئے تو ان کی خدمات دینی پر بھی کلام ہونا چاہیے، تاکہ امت کو ان ائمہ کی خدمات دینی، ان کا مقام و مرتبہ اور انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، امت کو اس کا پتہ چلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 1 ہجری یعنی کہ پہلی سنی ہجری چل رہی ہے، پہلی صدی چل رہی ہے، جس کو سنی ہجری سے مراد میری پہلی صدی چل رہی ہے ابھی، تو 80 ہجری کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، 80 ہجری کو۔ یہاں پر میں صاحبان علم کے لیے یہ گزارش کرتا جاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 3 اقوال آپ کی ولادت کے بارے میں ملتے ہیں، اور وہ تینوں اقوال ائمہ نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک معروف قول ہے، معروف قول زیادہ کتابوں میں جو متداول ہے وہ 80 ہجری کا قول ہے کہ آپ 80 ہجری یعنی پہلی صدی میں 80 ہجری کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت ہوئی، وگرنہ آپ کی ولادت کے حوالے سے
70 ہجری کا قول بھی ہے کہ آپ 70 ہجری کو پیدا ہو، اور بعض ائمہ کرام نے 61 ہجری جب واقعہ کربلا ہوا اس سال کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کی ولادت اس سال میں ہوئی ہے۔ 80 ہجری کا قول کئی ائمہ نے لکھا، چونکہ زیادہ کتابوں میں 80 ہجری کا قول متداول ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اسماعیل بن حماد المتوفی 212 ہجری، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حضرت نعمان بن ثابت، بریکٹ میں نعمان بن ثابت، وہ کہتے ہیں 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے بیان کرتے ہیں۔ پھر امام ابو نعیم فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 218 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 80 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پھر امام ابراہیم بن علی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 476 ہجری، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وصال پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا بن ماہ، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو ثعلبہ کے آزاد کردہ غلام 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بغداد میں رجب یا شعبان 150 ہجری میں 70 برس کی عمر میں وصال فرمایا، لہذا وہ بھی 80 ہجری کا قول کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہی قول امام محمد بن طاہر کیسرانی نے بھی کیا 80 ہجری کا، امام عبد الرحمن ابن الجوزی نے بھی یہی قول کیا 80 ہجری کا، اور اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی قول کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام عبد القادر بن ابی الوفا قرشی المتوفی 775 ہجری، انہوں نے بھی یہی قول کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پھر امام ابن حجر ہیثمی انہوں نے بھی 80 ہجری کا قول کیا۔ پھر علامہ احمد بن محمد انہوں نے بھی قول کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے۔ لہذا یہ میں نے اقوال دے دیے ائمہ کے کہ جو قول معروف ہے، کتابوں میں زیادہ متداول ہے، جس کو زیادہ ائمہ نے بیان کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کی ولادت 80 ہجری کو ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں۔ اچھا، اس کا دوسرا قول بھی ہے۔ دوسرا قول میں نے بیان کیا کہ دوسرا قول کہ آپ 70 ہجری کو پیدا ہوئے، یہ بھی ائمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جیسے امام ابن حبان نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر 70 ہجری کا قول لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پھر خطیب بغدادی کے ہم عصر امام ابو قاسم سمنانی نے یہی قول کیا 70 ہجری کا، اور علامہ بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے لکھا کہ آپ 70 ہجری کو پیدا ہوئے۔ پھر اس طریقے سے 61 ہجری کے اقوال بھی ہیں جو ائمہ کرام نے لکھے ہیں۔ تو بارگاہ 3 اقوال کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو 3 اقوال ملتے ہیں کہ امام اعظم یا تو 61 ہجری کو پیدا ہوئے، یا پھر 70 ہجری کو پیدا ہوئے، یا 80 ہجری کو۔ اور جو زیادہ کتابوں میں متداول ہے وہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 80 ہجری کو ہے، اور آپ کی وفات 150 ہجری میں ہے۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ 150 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کتنے بڑے امام تھے، یہ میرے ہاتھ میں حافظ ابو عمر یوسف بن ابن عبد البر، یہ ان کی کتاب الانتقاء میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی میں اس میں سے پڑھوں گا
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے امام اپنا امام اور صاحب علم کہتے رہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے ائمہ میں ایک بڑا نام امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کا ہے، جن سے فقہ شافعی چلی، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور 70 سال کی عمر میں 150 ہجری کو فوت ہو رہے ہیں۔ تو جس سال امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اس سال امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں۔ جو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا صاحب علم قرار دیتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو بڑے ہوئے، پھر پڑھا، پھر آگے تحقیق کی، پھر فقہ کے اوپر کام کیا، اجتہاد کیا تو بڑے امام بن گئے۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سب کچھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ آپ اٹھا لیں کتابیں، اس پر میں آگے آ کے بات کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتابیں اٹھا لیں، اس کے اوپر دلائل ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر، ہم نے اس کے اوپر بہت مواد جو ہے وہ بیان کر کے حوالہ جات کے ساتھ لگا دیا ہے، وہ دیکھ لیں آپ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے استاد وہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، جن سے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ جن کے پاس پڑھا ہے یا جن کے پاس سب سے زیادہ وقت لگایا ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہے۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی پتہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی کیا ہوئے؟ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہوئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہو رہی ہے اور اس سال امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت، نعمان آپ کا نام ہے اور آج کل بھی رکھا جاتا ہے، اور ثابت آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کی کنیت یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ، وہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی تھی تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، یعنی وہ مسئلہ پہلے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، تو آپ کی بیٹی نے جواب دیا تو اس لیے آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھ لی، آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا۔ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا آپ پوچھیں کہ یہ کیوں غلط بات ہے؟ اس وجہ سے یہ بات غلط ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت امام حماد بن نعمان بن ثابت ہے۔ لہذا آپ کی بیٹی کے بارے میں یہ کہنا، آپ کی بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا آپ کا۔ اور دیکھ لیں کتنی روایات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آپ کے بیٹے حضرت امام حماد بن نعمان بن ثابت، یہ انہوں نے پھر اپنے والد کی روایات کو آگے بیان کی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی چونکہ بیٹی نہیں تھی لہذا یہ روایت ان کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ اس کو کئی ائمہ کرام نے لکھا کہ پھر آپ کا نام ابو حنیفہ کیوں ہے، کہ آپ کو حنیفہ کیوں کہا گیا، ابو حنیفہ؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید پڑھیے، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب قرآن مجید کو دیکھیں، یہاں سے بتاتا ہوں کہ یہ کنیت کیوں ہے۔ قرآن مجید میں ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یہ لفظ آیا نا قرآن مجید میں، وما کان من المشرکین۔ اب اس کا معنی یہ ہے، فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا سو تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب حنیف
لفظ حنیفن کا معنی کیا کیا؟ حنیفن کا معنی یہ ہے کہ جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے اس کو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے وہ اس اعتبار سے علماء کرام نے فرمایا کیونکہ آپ نے ملل باطلہ سے اعراض کر کے ملت حقہ کو اختیار کیا تھا، اس لیے آپ نے حنیف کے لفظ کی معنویت کے اعتبار سے اپنی کنیت رکھی ہے۔ یہ بیٹا یا بیٹی کے اعتبار سے کنیت نہیں ہے، بلکہ آپ کی کنیت علمی مقام کے اعتبار سے ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باطل پر تابڑ توڑ حملے کیے، باطل پر تابڑ توڑ حملے کیے، باطل کو رد کر دیا اور حق کا علم بلند کر دیا۔ تو معنوی اعتبار سے اس معنویت کے اوپر عربی کے اندر حنیفن کے اندر یہ معنویت ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت اس اعتبار سے ہے۔ پھر کئی باتیں ہیں جو آپ کی سیرت میں کہی جا سکتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کا نام نعمان تھا، اور کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے جو دادا تھے نا ان کا نام تھا زوتا بن ماہ۔ کیا نام تھا؟ زوتا بن ماہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے وہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جو زوتا تھے، پھر بعد میں ان کا اسلامی نام رکھا گیا تھا، تو وہ جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارگاہ میں آئے اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، تو وہ اپنے بیٹے ثابت کو، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد بعد میں بنے، ان کو لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں جایا کرتے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت ثابت جو جاتے تھے ان کو دیکھ کر اولاد میں نفع کی دعا فرما دی۔ اب پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ کس کی دعا کا ثمر ہے؟ بولے مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی یہ دعا کا اثر تھا کہ آپ کے دادا، یہ تربیت مولا کائنات کا اثر تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ہاتھ کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا مسلمان ہوئے۔ پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا یہ نفع تھا کہ حضرت ثابت جو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد تھے، ان کی اولاد میں امام اعظم پیدا ہوئے۔ مولا کائنات کی دعا سے امام اعظم پیدا ہوئے۔ پھر آگے بھی بتاؤں گا کہ پھر مولا کائنات کی جو اولادیں تھیں نا، آگے امام محمد الباقر کے صاحبزادے امام جعفر الصادق نے کیا کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، وہ بھی پڑھوں گا۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کائنات میں بڑا نام ہوتا ہے یا کسی کو بڑی خدمت کا موقع ملتا ہے، جب کسی کو کائنات میں بہت وسیع تعداد کے اندر خدمت دینی کا موقع ملتا ہے یا روحانی مرتبہ ملتا ہے، اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے امام اعظم جو ہستی ہے وہ مولا کائنات کی دعا کا اثر ہے۔ تو جتنا بڑا کام کیا اس سے کتنی بڑی ہستی کی دعا کا یہ ثمر تھا کہ ایک دعا ہاتھ اٹھائے اور امت کو امام اعظم دے دیے۔ اب مجھے بتائیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات کی دعا کا اثر تھا کہ امت کو امام اعظم مل گئے، اب مولا علی کو زیادہ ماننے والے امام اعظم سے بھاگتے کیوں ہیں؟ وہ چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ پیچھے کیوں اڑ جاتے ہیں؟ ان کی دعا سے امام اعظم ابو حنیفہ امت کو ملے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اولادوں نے پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو تھپکیاں دی۔
جد امجد کی دعا ذریت کے لیے ہو گئی، اور پھر اولادیں جو تھیں وہ تھپکیاں دیتی رہیں، تربیتیں کرتی رہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو تو دوہری نسبت ہے، دعائے مولا علی بھی نسبت ہے اور اولاد مولا علی کی بھی نسبت ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ زیادہ مولا علی کا نام لینے والے، یہ تو پتہ قیامت والے دن چلے گا نا سچے کون ہے، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اتو کون لیندہ ہے، حقیقت میں کون ہے جو علی کا نام شدت و محبت کے غلو کے ساتھ لیتے ہیں۔ سچائی تو قیامت والے دن کھلے گی نا۔ ہمارے اوپر الزام لگانے والوں کہتے ہو کہ ہم مولا علی کو نہیں مانتے، اور ہماری تو مسجدوں کے نام مسجد علی ہے، ہم تو اہل بیت کے نام کے اوپر اپنی مسجدوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو دوہری نسبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنی بڑی آپ علمی ہستی ہیں کہ پھر بعد میں جو بھی ائمہ دین آئے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو میڈیا پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں، یعنی غلط باتیں، یعنی غلط فہمیاں لوگ ڈالتے ہیں۔ ایک صاحب تھے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نا کوئی درس و بیان کر رہے تھے، اور درس و بیان کرتے ہوئے نا کوئی تنزیہ وار کر رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، تنزیہ وار کر رہے تھے۔ تو میں نے نا جب بیان ختم ہوا تو میں نے اس صاحب سے پوچھا کہ یار آپ امام اعظم ابو حنیفہ پر جو تنزیہ وار کر رہے تھے، لوگوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی نفرت ڈال رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے وہ یوں تھے، یہ بھی تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، آپ نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب؟ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، میں نے کہا کتنی کتابیں، کیا لکھا انہوں نے زندگی میں جس سے آپ کو اختلاف ہے؟ آپ جو طنز کا درس دے رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ان کو جو پڑھا ہے وہ بتا دو، پھر جو آپ کا اختلاف ہے وہ بھی بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اختلاف سمجھا دوں کہ آپ غلطی پر ہیں، ان کی دلیل کا مرکز و محور قرآن حدیث ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھا دوں۔ اچھا چلو کوئی کتاب کا نام بتاؤ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو، اور کوئی عبارت پڑھو کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو اور آپ کہیں مجھے اس سے اختلاف ہے۔ تو وہ صاحب پتہ کیا کہنے لگے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں مجھے پتا کہ ان کی کتابیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں، پر مجھے اختلاف ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ سارے، یہ میڈیا پر بھی لوگ سن رہے، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ یعنی کہ لوگوں کو بغیر پڑھے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بغیر پڑھے اختلاف ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بولیے غلط فہمی ہوتی ہے۔ بغیر پڑھے جب کوئی بندہ اختلاف کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی۔ تو آپ کو ایک سبق پڑھاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کسی کو اختلاف کرتا پاؤ ہے تو اسے کہو کہ آپ کو اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ کی کون سی کتاب میں کس عبارت سے ہے، وہ نہیں دکھا پائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر لکھا گیا، جو آپ کے شاگردوں نے آپ کی موجودگی میں لکھا ہے، وہ پڑھنا اتنا آسان تو نہیں ہے کہ مسجد کا ہر ملا امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف چھیڑے بیٹھا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کئی بلکہ سوائے چند علماء کے وہ مخالفت کرنے والے، سوائے چند علماء کے کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتابیں ہیں، ان کا نام صحیح کیا ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اختلاف ہے سر، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مخالفت ہے۔ آپ امت میں انتشار کا بیج بو رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ ایک بند کمرے میں بیٹھے چیختے چلاتے رہتے ہیں، میڈیا پر ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، بہت چیختے چلاتے ہیں۔ بند کمرے سے باہر میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ کبھی بند کمرے سے وہ باہر نکلے ہیں۔
ہاں جو سکھا رہے ہیں وہ کمرے سے باہر والے لوگ سنتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہی سوال کرتے ہیں، وہ بیچارے چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بند کمرے کی تبلیغ بڑا نقصان دیتی ہے، بہت نقصان دیتی ہے۔ تبلیغ وہ سنو جو سر عام ہو رہی ہو، یہ ہو نہیں رہی، سارے لوگ بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، یا آپ یہ سمجھے کہ کوئی بندہ خطاب کر رہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں اور لوگ خطاب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطمئن ہیں اس کی تبلیغ سے، اور علماء بھی مطمئن ہیں جو ساتھ بیٹھے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی بندہ چاہے جتنی بڑی اپنے آپ کو علمی گیٹ اپ بنا لے، اس کی تبلیغ پہ کبھی یقین مت کریں، کیونکہ جو وہ کہہ گیا ہے وہ کتابوں سے نکال کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ایک بند کمرے میں بیٹھے ایک بندہ آتا ہے جو وہ لوگ اس کو بہت سنتے ہیں، یعنی سنتے تو نہیں ہے، جو لوگ سنتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں جی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے رہتا ہے، یعنی کہ ایسے لفظ بھی استعمال کرتا ہے جس کو لینگویج میں بکواس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی مہذب لینگویج نہیں، مہذب لینگویج نہیں، تو لوگ اس کو سنتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس، بس انہی میں سے ایک شخص میرے پاس آ گیا، اس نے بند کمرے کی تبلیغ سنی تھی، اور بند کمرے کی جو تبلیغ ہوتی ہے اس میں حبس بہت ہوتا ہے، حبس میں دل کی گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسی تبلیغ نہ سنا کریں۔ وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ مجھے اختلاف ہے، اور یہ جملے کاپی کیے تھے اس شخص کے کہ جس کے اختلاف کا دائرہ کار صرف بند کمرے کا ہے، وہ بند کمرے سے باہر زندگی میں کسی نے اس کو خطاب کرتے نہیں دیکھا۔ وہ شخص میرے پاس آ گیا، اس کو سن کر مجھے بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف ہے۔ اچھا کیا اختلاف ہے؟ اچھا اس نے اختلاف بیان کر دیا۔ اچھا میں نے کہا بھائی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہے، آپ نے ان کی کتابوں سے پڑھ لی ہے؟ کہہ رہے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ یار اب ہم ایسے لوگوں کے بھی جواب دیں گے؟ جس بندے نے بات تو سنی ہے اور بیان کرنے والے نے پوری بات ہی نہیں بتائی۔ اچھا یہ پوچھیں کہ بیان کرنے والے نے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ اس وجہ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ ساری عربی کے اندر ہیں، اور جس محقق کو وہ سنتا گئے اس کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی، اس نے تو کسی اردو کتاب میں سے بات لی اور اس کو جناب عالی مرچ مسالے لگا کر بیان کر دیا، اور آپ نے سمجھا کہ شاید جتنا چلا رہا ہے یہی حقیقت ہے۔ سر یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ جب حبس والی تبلیغ لے کے آئیں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے سر یہ لے کتاب اور یہی جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ کتاب لیں اور اس میں سے نکال دیں، پھر آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جائے، کیونکہ حبس والی تبلیغ سنی ہے نا۔ تبلیغ وہ سنا کرو جو کھلے میدان میں ہو، کھلے میدان میں علم کی بات ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں، اکثر ہم جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر حوالہ بھی دے دیتے ہیں، وہ ساتھ کتاب نظر آنے لگ جاتی ہے کہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں قاری صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں وہ جو منہ میں آیا اس نے بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، یہ کتاب یہ دیکھیں، یہ کتاب آج کی نہیں ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی امام آج کے صدیوں پرانے امام، صدیوں پرانے۔ اچھا کمال بات یہ ہے، یہ آج ہمارے سننے والے بھی محظوظ ہوں گے کہ جس امام نے یہ کتاب لکھی ہے وہ خود مالکی المذہب ہے، اور شان ساری امام اعظم ابو حنیفہ کی لکھ دی ہے۔ وہ خود بعض علماء نے کہا مالکی المذہب ہے، لیکن بہت کم علماء نے کہا کہ شافعی المذہب ہے، یعنی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کبھی نہیں لکھا کہ یہ حنفی ہے، یہ حنفی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الانتقاء، کتاب کا نام ہے الانتقاء، اس کے اندر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ ترجمۃ الباب لگاتے ہیں، کہتے ہیں علماء نے، یہ ترجمۃ الباب ہے، امام ابن عبد البر کا ترجمۃ الباب، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے امام ابو حنیفہ کی جو تعریف کی ہے
اور ان کی فضیلت کا جو اعتراف کیا ہے، اس حوالے سے ہم تک جو روایات پہنچی ہیں اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ کب کے امام ہیں؟ یہ صدیوں پرانے، کم و بیش 800 سال پرانے امام ہیں۔ اچھا، وہ بات کن کی کریں گے؟ وہ بات ان لوگوں کی کریں گے کہ جن سے روایات امام بخاری نے لی، مسلم نے لی، ترمذی نے لی، نسائی نے لی، ابن ماجہ نے لی ہیں۔ وہ سیاستہ نے جن ائمہ سے روایات لی، یہ امام ان سب کے اقوال کو کوٹ کریں گے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور یا ان کے قریب دور کے بڑے بڑے امام جنہوں نے بعد میں حدیثیں روایت کی، اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کریں اور آج بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی گستاخانہ لہجے میں چلاتا ہے تو چلاتا پھرے، جب چلاہٹ سے وجود تھک جائے گا تو باز آ جائے گی، نہیں باز آنا تو اسی لب و لہجے میں مرو، پھر قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کیا غلط تھا کیا درست تھا۔ تو پہلی روایت امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کے اندر وہ لکھتے ہیں، یہ روایت پتہ کس کی ہے؟ یہ آپ کے دلوں کو محظوظ کرنے کے لیے پہلی روایت امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین یعنی امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہ کی روایت کردہ ان سے منسوب بات کو کرنے لگا ہوں۔ ان کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ یہ امام اہل بیت ہیں، مولا کائنات کی ذریت پاک ہے، مولا کائنات کی ذریت پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو حمزہ سمالی بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیں آپ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد الباقر، یہ محمد بن علی پتہ کون ہے؟ محمد الباقر بن علی، علی زین العابدین، اب سمجھ میں آئی بات؟ تو امام محمد الباقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن مولا کائنات، ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر محمد بن علی کے پاس موجود تھے، امام ابو حنیفہ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کچھ مسائل کے بارے میں دریافت کیا تو امام باقر نے انہیں جوابات دیے، پھر امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے تو امام باقر نے ہم سے فرمایا اس شخص کا طور طریقہ بڑا ہی عمدہ ہے، اور یہ کتنا سمجھدار شخص ہے جو گیا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، اگر امام محمد الباقر کہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا سمجھدار کوئی نہیں ہے، یہ اس کا انداز بڑا عمدہ ہے، یہ بڑا سمجھدار شخص ہے، اور امام اعظم سبق پڑھنے کے لیے آئے تھے امام محمد الباقر سے، انہوں نے سوالانہ انداز میں کچھ سوال بارگاہ میں پیش کیے تو امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہ نے ان سوالات کے جواب ارشاد فرما دیے۔ تو جو سوال پوچھنے کا طریقہ تھا اور بتانے والے کی بات کو ایکسپٹ کرنے کا جو طریقہ تھا، اس میں جو ادب تھا، اس میں جو حیا تھی، اور سوال بیان کرنے میں جو علمیت تھی، ان سارے قرائن سے یہ بات بڑی عمدگی سے واضح ہوئی کہ امام محمد الباقر نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کی۔ اب ٹھپا لگ گیا، سند مل گئی۔ بولیے، ائمہ اہل بیت جب کسی کی تعریف کر دیں تو وہ کوئی عام شخص ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس کو بعد میں گستاخ کہے، اس کے اندر کیڑے نکالے، کمیاں نکالے، اس کے بارے میں گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرے، تو اس کو اپنے رویے پہ غور کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بری ہو گئے، آپ کہیں کہ ان کو یہ عمدگی کی اور شخصیت کی نمائندگی میں جو علمیت ہے اس کی سند کس نے دی؟ آپ کہیں کہ امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہ جو امام علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، جو امام حسین کے پوتے ہیں، جو مولا کائنات کے پڑ پوتے انہوں نے دی ہیں۔ اب سمجھ میں آئی؟ سنیوں کی تاریں علمی طور پر بھی جا اہل بیت سے جڑتی ہیں، روحانی طور پر تو ہم ہیں، حبی طور پہ ہم ہیں، ہمارا علمی جو رستہ ہے
وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے وہ بھی بالآخر مولا کائنات کے قدموں سے جا چھوڑتا. پھر یہ آگے پھر اگلی روایت، ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کی بعد میں روایات نیچے آئمہ نے ان سے حدیثیں روایت کی. یہ جب میں نام لے رہا ہوں تو میرا بیان سننے والے علماء کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امام ہے. جاہل کو شک پڑ سکتا ہے کہ وہ تو جاہل ہے، اس کو کیا پتا، لیکن علماء کو شک نہیں. حضرت حماد بن ابی سلیمان، یہ بہت بڑا نام ہے علم حدیث کے اندر. وہ ان سے متعلق سوال ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو یعقوب یوسف بن احمد نے اپنی سند کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے عبداللہ بن حماد کے حوالے سے، ان کے والد حماد بن ابو حنیفہ کے حوالے سے ان کے والد ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ حماد بن ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے حماد بن ابو سلیمان سے طلاق کا ایک مسئلہ دریافت کیا تو حماد بن ابو سلیمان نے انہیں جواب دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ ان سے اس بارے میں بحث کرنے لگے، یہاں تک کہ حماد بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے تو حماد بن ابو سلیمان نے کہا یہ شخص فقہ کا اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود ساری رات جا کر اللہ کی عبادت کرتا رہتا. یہ آج کے کسی کیڑے مکوڑے نے بات نہیں کی، یہ جملہ میں میڈیا کے لیے دے رہا ہوں، وگرنہ مجھے ایسی گفتگو کرنے کی عادت نہیں. میری تربیت اچھے اساتذہ میں ہوئی ہے، لیکن یہ جملہ کچھ میڈیا میں سننے والوں کو یہ جملہ چاہیے تو دے دیا. یہ آج کا کوئی ان پڑھ جاگیر آدمی جس کو سوائے اردو کی کتاب کی 4 سطروں کے علاوہ دین کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ اس نے تعریف نہیں کی. جن آئمہ نے حدیثیں روایت کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں. آپ کون ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کون ہے آپ کو خبر ہی کیا ہے؟ یہ میرا گولڈن کوٹ ہے، اس کو پکڑ کے رکھے. کوئی بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے وہ یوں تھے تو تھے، یہ تھا وہ تھا، آپ کہیں آپ کو کیا اختلاف ہے، یہ اچھا سنبھال کے رکھیں. میرے پاس آپ کو کیا، آپ ان سے پوچھیں آپ کو کیا اختلاف ہے، وہ اپنا اختلاف بیان کریں، یہ اختلاف ہے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتاب میں نکال کے ہمیں دکھائیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرنے والے اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس قول سے ہم اختلاف کر رہے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی ہے کہ نہیں، یہ کس کتاب میں ہے. اس اختلاف کرنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب کا نام تک نہیں آتا. کیا اختلاف بھائی، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتنی کتابیں، ان کا نام کیا ہے. اور وہ کتابیں، ان کا جو نام پڑھنا بھی بڑا فن ہوتا ہے عربی میں، کتاب کا نام پڑھنا. جس بندے کو کتاب کا نام پڑھنا نہ ہے وہ کہ مجھے اختلاف ہے، یہ بات سمجھ میں آتی. پھر آگے دیکھیں، آگے حضرت امام مسعر بن کدام، یہ صرف ان ائمہ کے نام لے رہا ہوں جنہوں نے آگے حدیث روایت کی ہے. حضرت امام مسعر بن کدام، ابو یعقوب نے اپنی سند کے ساتھ مسعر بن کدام کا یہ قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں، وہ دعا کرتے، امام مسعر بن کدام دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پہ رحم کرے، وہ فقیہ تھے اور عالم تھے. یعنی کہ فقیہ کا لفظ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. یہ کہتے ہیں امام مسعر بن کدام جن سے بعد میں ائمہ حدیث نے روایات لی. ارے اللہ کے بندو، جس کا نام سند حدیث میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں. اگر ان کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت اور منقبت چھپ نہیں سکی، تم کون ہو جو میڈیا پہ بیٹھ کے بند کمرے میں چلاتے؟ کون ہو تم؟
آؤ ذرا امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب پکڑ کے اوپر لکھا نام عربی میں پڑھ کے سنا دو. میں کہہ رہا ہوں نا، آؤ ان لوگوں کو عربی کی الف بے تک نہیں آتی، جو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ مجھے یہ اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، اتنے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وضع قطع سے، یعنی ساری وضع قطع جو ہے نا برٹش ہے. اس کو دیکھنے والا بھی بندہ کہے کہ یہ ایک حرکت مسلمان والی نہیں ہے. وہ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اس کا لہجہ سنیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے بھی ابو حنیفہ سے اختلاف ہے. یہ جملے بولے اس نے میڈیا پہ، مجھے بھی ابو حنیفہ سے اختلاف. میں نے کہا اس کے اختلاف کا جواب ہے، اس کو سے ایک چپیڑ مار دو بس. آپ کو سنت کے مطابق لباس کیسا پہننا اس کی خبر نہیں ہے. آپ اسلام کے علم کے اتنے بڑے امام کے بارے میں آپ یہ لہجہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور پھر مجھے ڈر لگتا ہے جو موٹیویشنل سپیکر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انداز آئمہ دین کے ساتھ، جو دین بیان کرنے والے آئمہ، ان کے بارے میں گستاخانہ ہوتا ہے. وہ اپنے باپ کو کیسے بلاتے ہوں گے یار؟ اگر اپنے باپ کو ادب سے بلاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ادب کرتے موت پیری. یہ سارا گند ہمارے بچے سن رہے ہیں، میڈیا پہ سن رہے ہیں ہمارے بچے، اور وہ سنائے جا رہے ہیں. وہ لوگ موٹیویشنل سپیکر جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لاکھوں روپے لے کر یہ گمراہی سکھاتے ہیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، اور پھر بعد میں اینڈ میں بچ جاتے ہیں قاری صاحب مسجد کے. بچے کے دماغ میں سوال اس جہالت کے آلے سے آتا ہے، اور پھر جواب دینے کے لیے مسجد کے قاری صاحب، قاری شوکت صاحب سمجھائیں کہ یہ بات اس نے درست کی ہے یا غلط کی ہے. اور پھر نا ایک صاحب وہی موٹیویشنل سپیکر وہ کہتا ہے یعنی کہ یہ بیان ہے جہالت کی حد ہو گئی یار. سب کو پتا ہے کہ پالتو گدھا اسلام میں حرام ہے. یہ عامت الناس کو بات سمجھانے والی کوئی سب کو پتا ہے. عام بندہ جو دین پہ تحقیق نہیں کرتا اس کو بھی پتا ہے یار گدھا حرام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لہذا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ منع کر دیا گیا تھا. ایسے ہی بات ہے، پالتو گدھا حرام ہے، اس کا گوشت منع کر دیا گیا تھا. وہ پتا کیا کہتا؟ وہ کہتا پالتو گدھا جو حرام کہا گیا ہے یہ تو ابو حنیفہ نے کہا ہے. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تو محقق صاحب آپ نکال کے دکھائیں ہاں حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ حلال ہے. آپ صرف بکواس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر کے چلے جاتے. آپ کے پاس کوئی نالج نہیں، علم نہیں، پڑھا نہیں، آپ کو عربی کی 2 سطریں نہیں آتی، اور سارا علم اسلام عربی کے اندر ہے. ان ائمہ، ان علماء کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جن کی عمر ساری دین پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. لوگوں کو یہ درس دے تو آپ 2 منٹ کسی صاحب علم عالم کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، جو ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اس طرح کی غیر معروف لینگویج اور دین متین کے نام پر سوال کھڑے کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی صاحب علم کے سامنے 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. صاحب علم ان کو کہے نا کہ یہ کتاب ہے عربی میں ہے، یہ کتاب ایک مثال ہے، یہ کتاب عربی میں ہے، اور محقق صاحب یہ اوپر یہ اس کا نام لکھا ہوا نا، ذرا پڑھ کے سناؤ. بس اس کے سوال کتاب کا نام پڑھ کے سنانے میں اس کی بات ہو جانی. کیا محقق بنے پھر تو کون ہے یار آپ لوگ؟ اس لیے یہ ساری نا آپ نے دیکھا میں کچھ روایتی لفظ بول رہا ہوں، یہ میرا لب و لہجہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جواب اسی طرح چاہیے، تو میں اپنے لوگوں کو تو سمجھا رہا ہوتا ہوں، ساتھ چونکہ یہ بیان اپلوڈ ہونا ہے تو یہ پھر ساتھ جواب بھی دے دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کی ہستی ایسی ہے جن کو صرف عامت الناس تو کروڑوں کی تعداد میں مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی ہستی کو ائمہ بھی لاکھوں کی تعداد میں مانتے ہیں. میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، وہ 1 صدی مجھے دکھا دو، 1 صدی. آپ کہتے ہیں یہ والی صدی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ پر کچھ نہیں لکھا گیا، 1 صدی دکھا. آپ نہیں دکھا سکے.
آپ جو تاریخ بغداد کے حوالے دیتے پڑھی ہوئی ہے ہم نے، امام عدی کی کتاب الضعفاء کے حوالے دیتے پڑھی ہوئی ہے میں نے۔ آپ جو مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کا وہ جو جز پڑھ کے دکھاتے ہیں پڑھا ہوا ہے میں نے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں۔ یہ ساری کتابیں لائبریری میں میرے پاس ہیں، یہ نظر سے گزری ہوئی ہیں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ پر کسی نے تنقید کی تو وہ اتنے سے لوگ تھے، اور کسی نے تعریف کی تو ان کو آپ کسی پیمانے میں تول نہیں سکتے۔ ایسی ہستی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہ حالانکہ آپ سے فقہ حنفی چلی، کیا فقہ حنفی کے امام ہوئے نا آپ، لیکن آپ کی تعریفیں شافعیوں نے بھی کی، حنابلہ نے بھی کی، مالکیہ نے بھی کی۔ خود یار اس سے بڑھ کر کیا بتاؤں، یہ جو امام جن کی کتاب اپنے ہاتھ میں اس وقت یہ میرے پاس، یہ امام حنفی نہیں ہے۔ تعریف کس کی بیان ہو رہی ہے؟ ابھی تو دو روایتیں، دو صفحے نہیں پورے پڑھے میں نے، آگے حضرت ابو ایوب السختیانی کا بیان ہے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں۔ امام اعمش وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں۔ شعبہ بن حجاج انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کے اندر پل باندھے۔ حضرت امام سفیان ثوری، کتنا بڑا نام ہے حدیث کا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے تھے۔ پھر مغیرہ بن مقسم وہ تعریف کرتے تھے، حسن بن صالح وہ تعریف کرتے تھے، سفیان بن عیینہ تعریف کرتے تھے۔ اب سیاستہ کو حدیث کی کتابیں ماننے والوں، کیا سفیان بن عیینہ سیاستہ کے راوی نہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے کے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، سارے نام اس امام نے لکھے ہیں۔ حضرت امام سعید بن ابی عروبہ ان کا نام لیا، امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کی۔ حماد بن زید امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے تھے۔ قاضی ابو شریح وہ تعریف کرتے تھے۔ حضرت امام ابن شبرمہ وہ تعریف کرتے تھے۔ یحییٰ بن سعید القطان تعریف کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تعریف کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام قاسم تعریف کرتے تھے، ہجر بن عبد الجبار تعریف کرتے تھے، زہیر بن معاویہ تعریف کرتے تھے، حضرت ابن جرائج تعریف کرتے تھے، امام عبد الرزاق صنعانی تعریف کرتے تھے، امام شافعی خود تعریف کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک ہے کہ وہ نماز نہ رفع یدین سے پڑھتے ہیں۔ ہم تو نماز میں ایک ہی بار ابتدا میں رفع الیدین کرتے، پھر نہیں کرتے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک سے زیادہ بار نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کرتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں، میں نے بتا دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں امام شافعی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں آتے، ٹھیک ہے، تو آ کر نماز پڑھتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور پھر کیا کرتے؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے، اس نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ رفع یدین کرنا امام شافعی نہیں بتایا نا، بولیے، ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار کے قریب مسجد میں آ کر جب نماز پڑھتے تو اس میں ایک ہی بار رفع یدین کرتے، پھر نہیں کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کا تو فتویٰ رفع یدین کرنے کا ہے، اور آپ یہاں پر جب بھی آتے ہیں رفع یدین نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ادباً نہیں کرتا ہوں کہ جس امام کی بارگاہ میں آؤں وہ علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ یہ احترام کے پیمانے تھے، بڑوں کو یوں عزت دی جاتی ہوتی ہے۔ فتوے میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ائمہ کی تحقیقات کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں نے ادب ترک نہیں کیا۔ یہ قوم 1400 سال بعد پیدا ہوئی ہے کہ جو بند قبروں میں بیٹھ کر گالیاں بکتی ہے جس کے ساتھ اختلاف کرتی ہے، اور ہمارے بچے سنتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے منہ سے بازاری لفظ ٹپک رہے ہیں۔ وہ بازاری لفظ، خاص لفظ، یعنی اتنے خاص لفظ کہ ٹک ٹاک جو دیکھتے ہیں نا بچے، یہ مجھے بچے ہی بتاتے ہیں کہ قاری صاحب یہ تو ٹک ٹاک میں آتا ہے یہ جو جملہ ہے۔ آج کل کے محققین صرف امام اعظم ابو حنیفہ سے متنفر کرنے کے لیے اپنی تبلیغ میں ٹک ٹاک کے جملے بولتے ہیں، اور ہمارے بچے سن کے محظوظ ہوتے ہیں۔
وہ لائنمی کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے. یہ دور اب آیا. اختلاف اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ ہوتا ہے. یہ جو اختلاف جس سے ہو جائے اس کا ادب ترک کر دو، یہ جہالت جو ہے اس دور میں آزاد خیال، وہ جو کالجوں سے یونیورسٹیوں سے نکل کے محقق پیدا ہوئے ہیں، یہ گندی ریت انہوں نے ڈالی ہے. ورنہ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حنابلہ کا اختلاف نہیں ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے. ہم پڑھتے ہیں وہ کتابیں. امام احمد بن حنبل سے احناف کا اختلاف ہے کئی مسائل پر. پھر فقہ مالکی میں فقہ حنفیہ اختلاف ہوتا ہے. پھر آپس میں چاروں ائمہ کا ایک ہی فتوے میں اختلاف ہوتا ہے. ہوتے ہیں بھائی اختلاف، پر کبھی کسی نے کسی بڑے کے ادب کو ترک نہیں کیا. لہذا میری قوم یہ بات سمجھانا چاہتے ہوں کہ اگر کوئی بندہ اختلاف کی بنیاد پر کسی عظیم ہستی پہ کیچڑ اچھالے، لعن طعن کرے یا برا کہے، اپنے موبائل کو بند کر دو کہ یہ وہ بندہ ہے جو اس دور میں پیدا ہوا ہے. یہ پہلوں کی روش نہیں. پہلے کے لوگ تحقیق کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے پر ادب کو زندہ رکھتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا